السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا کرم و فضل فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آج 8 دسمبر اور پیر کا دن ہے، کاروباری ہفتے کا پہلا دن اور دسمبر کا دوسرا ہفتہ۔ تو کام کی صورتحال، جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی اور ٹھنڈا ہی ہوتا ہے۔ تانبا انٹرنیشنل مارکیٹ میں آخری دن جو بند ہوئی تھی مارکیٹ 11,650 ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انتہائی تیز تھا، اور کراچی میں بھی صورتحال اب بہتر ہو گئی ہے۔ آج جو صبح اور کل شام کو جو معلومات آئی ہیں، ریٹ آج کراچی میں بھی بڑھے ہوئے لگیں گے، کل بھی بڑھا کے لگائے ہیں لوگوں نے، تو وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ لوہے کی مارکیٹ میں سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ تانبے کا ریٹ کل جو مارکیٹ میں شام میں مجھے پتہ چلا ہے 2800 روپے عام ہو گیا ہے۔ دکاندار جو ہیں، گودام والے جو ہیں، دکانوں سے 2800 روپے کا تانبا اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ 2800 سے 2830 روپے کا ریٹ ہے۔ اب آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 2770 سے لے کر 2830 روپے کا ریٹ ہے مارکیٹ میں کاپر کا۔ مختلف کیش والے ہیں، ادھار والے ہیں، جو گودام والے ایڈوانس والے ہیں، اس طرح کی خریداری کر رہے ہیں 2770 سے 2830 روپے کے درمیان۔ پیتل کے ریٹ نہیں بڑھے ہیں۔ پیتل ٹھنڈا آئٹم ہے، سلو بڑھتا ہے اور اس سے کم اتنی زیادہ گرتا بھی نہیں ہے۔ تانبا تو چھلانگ لگاتا ہے اوپر اور چھلانگ لگاتا ہے نیچے۔ پیتل کا ریٹ 1800 روپے ایوریج میں برقرار ہے۔ 1800 سے 1820-30 روپے اوپر نیچے، ہر گودام کا فرق ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی آئٹم میں فرق ڈال دیتا ہے۔ باقی نرم اور کڑک سلور 600 روپے، سٹیل مکس 160 سے 70، اور کمپریسر کا ریٹ تقریباً 360 سے 370 کے درمیان ہی گودام والے خریداری کر رہے ہیں۔ بیٹری کا ریٹ 300 سے 330 کے درمیان تھا، آج بھی وہی ہے، کوئی تبدیلی آنے کا امکان فی الحال نظر نہیں آ رہا ہے۔ تانبے پیتل کے باقی آئٹم جو ہیں اس کے ریٹ آپ اپنے گودام والوں سے لے سکتے ہیں، جس کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہیں۔ بہرحال تانبے کے ریٹ میں تیزی ہے، تانبا کراچی میں بھی ریٹ بڑھا دیے ہیں۔ دکاندار تو 2300-2400 روپے خریداری کرتے ہیں، لیکن آگے گودام والے جو دکانداروں سے لے کے جا رہے ہیں وہ تقریباً 2800 روپے ایوریج میں ہے۔ 2770 سے 2830 کے درمیان ریٹ ہے۔ باقی جو کباڑ کے آئٹم ہیں اس میں پلاسٹک ٹھنڈا ہے 60 سے 70، 100 روپے اور 110 روپے۔ وائٹ پلاسٹک بکتا ہے 140 روپے، کھنڈو پائپ بکتا ہے۔ کاپی کا ریٹ تقریباً 45 سے 50 کے درمیان ہی ہے۔ وائٹ کاپی 60-65، انگلش اخبار جو ہے وہ تقریباً 170-80 روپے، کسی کے پاس ہو تو وہ ہوٹل والوں کو بیچتے ہیں کلو کے حساب سے، اور چکنا کاغذ جو ہے وہ تقریباً 75 روپے۔ ٹکڑے کا ریٹ 50 روپے کراچی میں ہے، 5 روپے اوپر بھی ہے، 50 روپے 55 روپے یہی مارکیٹ میں ٹکڑے کا ریٹ ہے جو دکانوں سے اٹھ کے جا رہا ہے۔ دکانداروں کی خریداری الگ ہوتی ہے۔ گتے کا ریٹ 20 سے 30 روپے ہے، کاٹن کا ریٹ الگ ہوتا ہے، مکس 20 سے 30 کے درمیان جا رہا ہے، اور کڑک بوتل 120 سے 140 کے درمیان ہی چل رہی ہے۔ آج 8 دسمبر ہو گیا ہے، آگے پھر ایک ہفتہ کام کا ہے، پھر آگے کلوزنگ کا کام شروع ہو جائے گا، تو پیمنٹ کی شارٹیج رہے گی۔ پنجاب میں سردی میں شدت آ گئی ہے، بلکہ پورے پاکستان میں ہی سردی میں شدت آ گئی ہے، تو کام کنسٹرکشن کے جو اوپر علاقوں میں تھے وہ چلتے ہیں تھوڑے بہت، وہ بھی رک گئے ہیں۔ باقی سریے لوہا جو ہے، لوہے کا ریٹ جو ہے وہ آگے جا کے ہو سکتا ہے بڑھ جائے۔ فی الحال لوہا اسکریپ کا ریٹ اپنی جگہ برقرار ہے، سلو نیچے ہی آیا ہے، تو نیچے آ کے ایک جگہ فی الحال تو رکا ہے سانس لینے کے لیے۔ اب دیکھیں رک کے اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے۔ تو کل جو مارکیٹ میں جمعہ ہفتہ اتوار جو لوہا اسکریپ مارکیٹ میں جو گودام والے خریداری کر رہے تھے، اٹھا کے لے جا رہے تھے مال، تقریباً 111 12 13 روپے، 111 12 13 تین ریٹ مارکیٹ میں تھے مکس مال کے، 3 ٹن 2.5 ٹن کی گاڑی کے۔ نگر مال جو اٹھا کے لے گئے گودام والے تقریباً 114-15 روپے، اور نگر پہنچ جنہوں نے خریداری کی 117-18 سے 120 کے درمیان۔ نیا مال کا ریٹ الگ ہوتا ہے، اور پہنچ والوں کو ویسے بھی بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ مال دیکھ کے ریٹ لگاتے ہیں، تو ان کا ریٹ کا فرق ایسے ہی تھوڑا سا زیادہ چلتا ہے۔ تو مارکیٹ میں کوئی پکا ریٹ نہیں ہے، جس کی جہاں سہولت ہے وہ خریداری کر رہا ہے۔ لائٹ 3 ڈبے کا ریٹ جو ہے، 3 ڈبہ 60 روپے تقریباً، ہر گودام والا یہی خریداری کر رہے ہیں۔ جنہوں نے ڈبہ بنانا ہے، جنہوں نے چوری میڈیم کے بنڈل میں باندھنا ہے، تو وہ مہنگا بھی لے لیتے ہوں گے۔ اور سینیٹری جو ہے وہ تقریباً 85 روپے گودام والے خریداری کر رہے ہیں۔ مل مال تقریباً 115 سے 120 کے درمیان ہی خریداری ہو رہی ہے۔
کراچی کا مال کیونکہ کراچی کی لوکل فرنسز کے لیے کافی ہے، لاہور والوں نے اپنی امپورٹ منگا لی ہے، تو کراچی میں تقریباً اب لوگوں نے انتظار کر کر کے گودام والوں نے اپنے مال سیل کیے ہیں اور سستے سیل کیے ہیں تاکہ دسمبر کا مہینہ گزارا جا سکے۔ کلوزنگ آ رہی ہے، پیمنٹ کی شارٹیج ہوگی تو انہوں نے پہلے ہی مال سیل کر دیے ہیں۔ میں نے بھی بہت سارا مال بیچا ہے، بہت سارے گوداموں میں جو مال پڑے تھے تقریباً اٹھ گئے ہیں۔ اب چند ایک گودام میں مال 100-200 ٹن پڑا ہے، تقریباً گودام خالی ہو گئے اور آگے اتنی کھپت چاہت بھی نہیں ہے۔ مال اب سیل ہو گئے ہیں تو آہستہ آہستہ پیسے آئیں گے، اب لوگ سستی خریداری کر رہے ہیں کیونکہ ایک ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ریٹ اور بھی نیچے آئیں۔ افواہیں بہت سی پھیلی ہوئی ہیں مارکیٹ میں، کوئی لوگ تو 100 کا حصہ برابر کر کے بیٹھیں گے، اسکریپ لوہے کا ریٹ 100 روپے ہو جائے گا۔ اب یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے، اس پہ تبصرہ کرنا یا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ دکاندار بھائی جو بھی ہیں وہ تقریباً 100 سے 105 کے درمیان خریداریاں کر رہے ہیں۔ اب گودام والوں کا ریٹ 112، 13، 111 یہ ہے مکس مال کا ریٹ۔ تو اسی طرح مارکیٹ چل رہی ہے۔ لاہور میں جو ریٹ تھا بلٹ کا تقریباً 172 سے 175 کے درمیان، سی سی بلٹ 178 روپے تھا، اور لاہور میں لوکل سریا کا ریٹ 190 سے 195 کے درمیان ہے۔ سی سی بلٹ کا سریا جو ہے 40 گریڈ کا تقریباً وہ 205 روپے کے درمیان تھا۔ تو یہی صورتحال تھی، جس کو ضرورت ہے وہ لے رہا ہے اور کوشش کر کے کیش دے کے سستا لے رہا ہے، جس نے ادھار لینا ہے وہ مہنگا لے گا۔ سریے میں بھی یہی روٹین ہے، بلٹ میں بھی یہی روٹین ہے، اور اسکریپ لوہے میں بھی یہی روٹین ہے۔ آج پیر کا دن ہے، پہلا دن ہے، پھر ملک کے سیاسی حالات اور سارے معاملات، تو کام مجھے تو نہیں لگتا کہ زیادہ بہتر انداز میں چل سکے گا۔ یہ دسمبر کا مہینہ آپ کو ایسے ہی گزارنا پڑے گا سستے ریٹوں پہ۔ ہو سکتا ہے کہ ریٹ نیچے آ جائے لوہے کا اور بھی۔ فی الحال مارکیٹ رکی ہوئی ہے، 2 دن بعد میں پتہ چل جائے گا، کل یا پرسوں اندازہ ہو جائے گا کہ مزید نیچے کو جا رہی ہے یا اوپر جا رہی ہے۔ تو اوپر بھی جائے گی تو اتنی کوئی قیامت نہیں آ جانی ہے، کوئی ریٹ اتنا تیز نہیں ہو جانا ہے، 2-4 روپے اوپر جا کے کام چلنا شروع ہو جائے گا، اور کام چلنا شروع ہو جائے، لیکن آگے آثار نظر نہیں آ رہے۔ فروری سے پہلے فروری اور مارچ عید کے بعد ہی کام چلے گا۔ کنسٹرکشن یا جو بھی معاملات انہوں نے کھولنے ہیں یا کام کرنا ہے، ورلڈ بینک سے پیسے تو ان کو ملنے والے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہوتے، وہ تو ان کے اپنے لیے ہوتے ہیں، وہ کھا پی جائیں گے، برابر کر جائیں گے۔ باقی کاروباری افراد یا جو 60% طبقہ ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ہاتھ مل کے رہ جاتا ہے، کام جیسے چل رہے ہیں ایسے ہی چلیں گے۔ تو دیکھ بھال کے کام کریں، جن کے پاس مال تیار ہیں، اگر وہ سیل نہیں رکھ سکتے، جگہ کی گنجائش نہیں ہے یا پیسوں کی گنجائش نہیں ہے، تو کسی اچھے بندے کو سیل کر دیں۔ کیش فی الحال کوئی بھی نہیں دے رہا، جو بالکل آپ کو کیش دے گا وہ ریٹ 1-2 روپے کم لگائے گا۔ تو میرے خیال میں لوہا جنہوں نے جمع کیا تھا انہوں نے نقصان کیا ہے، جنہوں نے بھی جمع کیا تھا، خواہ دکاندار ہو یا گودام والا ہو یا جو سریا کی مل والا ہو، جنہوں نے سریا بنا کے رکھا تھا، مہنگا رکھا تھا، سستا بیچا ہے۔ تو یہی کنڈیشن ہے، یہی صورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے کام میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔